الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم شعبان الشهر ورمضان الشهر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ شعبان کی 15ویں رات میں ہمارے ملکوں میں، جو ہمارے ملک اجمی ملک ہیں، اس میں وہ کچھ ہو رہا ہے جو نہ ہمارے نبی نے کیا ہے، نہ صحابہ نے کیا ہے، نہ تبع تابعین نے کیا۔ ہم نے عجیب و غریب اعمال بنا لیے ہیں اپنی طرف سے۔ مسجد بھری ہوتی ہے، روشنیاں لگی ہوتی ہیں، آتش بازی ہو رہی ہے، دیگیں چڑھی ہوئی ہیں۔ یہ عمل نہ ہمارے نبی نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تبع تابعین نے کیا۔ ہاں، اللہ کے رسول نے اس رات کی فضیلت بتائی، عمل کوئی نہیں بتائی۔ لیکن امت کا ایک بڑا طبقہ صدیوں سے اس رات کا اہتمام کرتا آ رہا ہے، صدیوں سے۔ لیکن عرصے پہلے تک یہ اہتمام تھا کہ دن میں روزہ رکھتے تھے اور رات میں نوافل پڑھتے تھے۔ لیکن اب جو یہ ڈھول تماشے نگاڑے شروع ہو گئے، اس کا کوئی وجود نہیں۔ اللہ نے اس رات کو مبارک بنایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک اس رات میں دنیا کے سارے لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے سوائے 5 آدمیوں کے۔ 5 آدمی ایسے ہوتے ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی، ان 5 کے علاوہ سب اہل ایمان کی اللہ بخشش فرما دیتا ہے۔ نمبر 1، مشرک، المشرک، شرک کرنے والا، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ نمبر 2، مشاہد۔ مشاہد کسے کہتے ہیں؟ کینہ رکھنے والا، دل میں بغض رکھنے والا، کینہ رکھنے والا، بخشش نہیں ہوتی۔ نمبر 3، مسفل ازار، جو اپنے پائجامے کو، شلوار کو، چادر کو ٹخنوں سے نیچے تک لے جاتا ہو، ایک شرط کے ساتھ کہ وہ تکبر کی وجہ سے ہو، غفلت اور سستی کی وجہ سے نہیں، تکبر کی وجہ سے ہو۔ اس بارے میں ایک بات اللہ کے رسول نے بات فرمائی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کی، یا رسول اللہ، اگر وہ اس وجہ سے لٹکایا ہوا ہے کہ طبیعت میں تکبر ہے تو پھر اس وعید کا حقدار ہے۔ تو تکبر کی وجہ سے ہو، غفلت اور سستی کی وجہ سے نہ ہو، بخشش نہیں ہوگی۔
نمبر 4، ماں باپ کا نافرمان ہو۔ نافرمان، ایسا نافرمان جو دکھ دینے والا ہو۔ گھر میں چھوٹی موٹی نوک جھونک، اونچ نیچ تو ہو ہی جاتی ہے بچوں سے، لیکن ایسا دکھ دینے والا جو سینے کو چیر کر رکھ دیا، فرمایا ایسے کی بخشش نہیں۔ نمبر 5، مدمن خمری، مسلسل شراب کا عادی ہو، شراب پینے والا ہو، مسلسل شراب کا عادی ہو، ایسوں کی بخشش نہیں ہوتی، معافی نہیں ہوتی۔ لیکن معافی کا مطلب یہ نہیں کہ کبھی اللہ معاف ہی نہیں کرے گا، ایسا نہیں۔ معافی کا مطلب یہ ہے کہ یہ 5 ایسے گناہ ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ بخشش سے رک جاتا ہے، ورنہ وہ شرک سے نکل آئے، تکبر سے نکل آئے، ماں باپ کی نافرمانی سے نکل آئے، کینہ بغض سے نکل آئے، شراب چھوڑ دے، بخشش ہو جائے۔ اللہ کے سامنے جو توبہ کرے گا، اللہ فوراً اس کی توبہ قبول کر کے اس کی بخشش فرما دے گا۔ نہ اس کو 15ویں شعبان کی ضرورت ہے، نہ لیلۃ القدر کی ضرورت ہے۔ جب بھی وہ توبہ کرے گا، اللہ کے سامنے روئے گا، گڑ گڑائے گا، جس جگہ میں بھی توبہ کرے گا، جس محفل میں بھی توبہ کرے گا، اللہ اس کی توبہ کو قبول کرے گا اور اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو دن میں روزہ رکھنا اور رات کا قیام، قیام سے مراد نوافل ہے۔ آپ گھر میں بھی نوافل پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی سنتیں ہمیشہ گھر سے پڑھ کے آتے تھے، تہجد کی نماز ہمیشہ گھر سے پڑھ کے آتے تھے، مسجد میں نہیں پڑھتے تھے، سوائے اعتکاف گھر سے پڑھ کے آتے تھے۔ لیکن فرض نماز مسجد میں آ کے ادا کرتے تھے۔ اگر بیٹھنا ہوتا تو بیٹھ جاتے، اٹھنا ہوتا تو وہ اٹھ جاتے۔ تو اعتدال یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو فرمایا عیسائیوں کی طرح ترک دنیا نہ کرنا، یہودیوں کی طرح دنیا کے پیچھے نہ پڑ جانا، بلکہ رزق حلال کمانا، بچوں کو بھی دیکھنا، اپنا بھی فرض پورا کرنا، اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ بھی درست کرنا، ٹھیک کرنا، یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ بعد کے زمانے میں صحابہ کے بعد یہ ایک انتہا پسندی آئی ہے کہ ساری رات جاگا۔ فلاں بزرگ تھے، اس نے اپنے بال کو رسے سے باندھے ہوئے، رسے سے، کہ میں نماز پڑھتا ہوں کہیں نیند نہ آ جائے، اس لیے باندھے ہوا ہوں کہ جب نیند آئے گی جھٹکا لگے گا، تکلیف ہوگی، آنکھ کھل جائے گی، پھر میں نماز شروع کرتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے جو نمک کا سرما آنکھوں میں لگایا کرتے تھے کہ آنکھ میں جلن محسوس ہو، نیند نہ آئے، میں نماز میں مشغول رہوں گا۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات بھرے پڑے۔ ایک بزرگ تھے جو عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ بزرگی اپنی جگہ ہے، لیکن آدمیوں کے لیے یہ دلیل نہیں ہو سکتا۔ ایک بزرگ تھے
جو وہ برابر ستو کھاتے تھے، روٹی نہیں کھاتے، ستو۔ ان سے پوچھا گیا ستو کیوں کھاتے ہیں، روٹی کیوں نہیں کھاتے؟ تا ستو روٹی کے مقابلے میں 70 بار سبحان اللہ زیادہ کہا جاتا ہے، اس لیے میں ستو کھاتا ہوں۔ مجھے 30 سال ہو گئے ستو کھاتے ہوئے، میں نے روٹی چھوڑ دی۔ میرے بھائیو، یہ دین نہیں ہے، یہ وہ دین ہے جو انسانیت کو پیش نہیں کیا جا سکتا۔ یہ رہبانیت کی شکل ہے، یہ ایک قسم کا غلو آیا ہے۔ میں ایک حدیث سناتا ہوں، بخاری شریف میں بھی آیا۔ 3 صحابہ آئے کہ اللہ کے رسول رات کیسے گزارتے ہیں؟ گھر والوں نے کہا وہ سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں۔ تو تینوں نے آپس میں بات کی کہ وہ سوتے ہیں، وہ تو نبی ہیں، کوئی نہیں، وہ شادی شدہ ہیں، وہ نبی ہیں، کوئی نہیں، لیکن ہم تو نبی نہیں، ہمیں تو کچھ کرنا پڑے گا۔ تو انہوں نے آپس میں بات کی۔ ایک نے کہا میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، دوسرے نے کہا میں ساری زندگی سوؤں گا نہیں، تیسرے نے کہا میں ساری زندگی کنوارے رہوں گا، شادی نہیں کروں گا۔ دیکھنے میں تو واہ کیا بزرگی ہے، اسے کہتے ہیں بزرگ۔ لیکن جب اللہ کے نبی کو پتہ چلا، بلایا تمہیں، آپ نے فرمایا کیا تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہو؟ میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن میں کھاتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں، میری بیویاں بھی ہیں، میں بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں۔ ایسا نہ کرو۔